آج میں بہت خوش تھا، میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے ناویہ کو ایک شادی میں دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور آگے سے بھی ہاں ہو گئی، کیونکہ میری اچھی نوکری لگی تھی۔ ابھی نہیں اسی وجہ سے لڑکی والوں نے ہاں کر دی۔ 3 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج انابیہ سے میرا نکاح ہو چکا تھا اور وہ رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی تھی۔ 3 مہینے تک میں اس کی قربت کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ جب سے اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 22 سال کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور میں خود بھی بہت خوش شکل تھا۔ آج شادی میں سب نے ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کا لقب دیا تھا۔ انابیہ میری والدہ کی دور کی رشتہ دار کی بیٹی تھی، اس لیے میں نے انابیہ کے متعلق زیادہ چھان بین نہیں کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا اور وہ میری والدہ کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انابیہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی۔ کب سے یہ منظر دیکھنے کے لیے میں بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پہ نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شرماتی گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بھی ہنسی آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی سی لڑکی ہے۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھی، شاید اسی لیے مجھے انابیہ اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگا۔ میں نے اس کے حسن کی تعریف کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی، تو میں تھوڑا پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے پیٹ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، جو کہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں خوش ہو رہا تھا، اس کی اداؤں پہ مجھے قوت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اسے کوئی درد نہیں، وہ بہانے بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں دوائی لے کے آتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر گیا اور سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں۔ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اسے ٹیبلٹ چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ شادی سے لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم ہے۔ میں نے لالچ میں دوائی تلاش کرنی شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی تھی۔ میں دوائی لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں دیکھ لیا، جو کہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہیں، خاص کر کے ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں، ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ اس شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں نے شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا کہ شاید واقعی میری بیوی کو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اب کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی نابے اس شادی سے خوش نہیں؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟
جہاں تک میرے علم میں تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی وسوسہ میرے اندر ڈال دیا ہے۔ میاں بیوی کے خلاف لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو۔ مجھے خیال آیا کہ میرے ماموں کا یہ بیٹا جو مجھے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، اس سے خود کی شادی کا بہت شوق تھا۔ اس کو کوئی لڑکی مل نہیں رہی تھی، شاید وہ میری شادی دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس قسم کی بات کہی تاکہ میری خوشیاں غارت ہوں۔ میں نے ان خیالوں کو جٹلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ دیا تو دیکھا وہ بہت زور سے اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا اور پانی دیا۔ میں نے کہا وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی، اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ درد کم ہونے کا انتظار۔ اس دوران میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شاید شدید تکلیف، وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور بولنا بھی نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک گیم کھیلتا رہا، پھر موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو انابیہ سو چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ اس رات کے لیے تو میں نے بہت زیادہ سپنے سجائے کہ میری محبت مل جائے گی، ہم ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا اس سے، اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی شان پہ لا کر اس کو جگانا چاہا تو آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بہت درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا۔ صبح جب وہ اٹھی تو نارمل تھی، میں بھی نارمل۔ شادی کی پہلی رات اس طرح گزرنے کا افسوس مجھے بہت تھا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس سے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی اور وہ حشاش پشاش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات میں واقعی ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، کہا کہ مجھے درد شروع ہو چکا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس سے اچانک کیسے درد شروع ہو سکتا تھا؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آیا؟ ہمارے یہاں اس قسم کی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ شادی کی پہلی صبح ہی بیوی کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے۔ ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے تھے۔ میں جانتا تھا اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر میں اس کو لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس تو لوگ چہم گوئیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا، لوگ حسد میں مبتلا تھے، میرے اپنے رشتہ دار حسد میں مبتلا تھے۔ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا، بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ اتنے کوئی امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق میں نے بہت زیادہ خرچہ کیا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا خرچہ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے تھے۔ ہمارے گرد حاسدین کا حلہ تھا۔ ایسی صورت میں اسے اگر شادی کی پہلی صبح ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ یہ سب گھر والوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے شادی کے سلسلے میں ہمارے ہی گھر رکنا تھا، ابھی تک پھیلے ہوئے تھے۔ میری اتری ہوئی شکل کو دیکھ کر بہت کچھ اندازہ لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی نظریں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنی اداسی اور اپنی مایوسی کو دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اوپر سے بہت اداکاری کر رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے عیاں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ جب میری نظر بیڈ کے چادر پر گئی تو میری وہ سان خطا ہو گئی۔ ایسا منظر میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرے غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے ان دبوں کے متعلق سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود یہ دبے نوٹس نہیں کیے تھے اور نہانے چلی گئی۔ وہ ہکا بکا ہو کر چادر کو دیکھنے لگی اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا
لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور میرے قریب میرے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان تبوں کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا سب کچھ آپ کو بتاؤں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ پورا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کے مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کا جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا اور صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں تھا، اور اب یہ دبے میں نے تم سے محبت کی شادی کی اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے متعلق کسی قسم کی چھان بین تک میں نے نہیں کروائی۔ لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا کردار مشکوک لگنے لگا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس 2-3 مہینے سے پہلے مجھے بتایا نہیں جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا، لیکن ہلکی آواز میں، گیت کی آواز میں، کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی اور حاسدین خوش ہو جائیں گے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں اپنے حاسدین کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنا راز دوسروں کو بتاتے، خاص کر کے ان کو جو میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میرے غصے کو دیکھ کر انابیہ کافی پریشان ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ قطار در قطار آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس سے روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا، آخر وہ میری محبت تھی۔ اس سے روتا دیکھ کر بھلا کیسے سکون میں رہ سکتا تھا۔ میں نے اس سے رونا بند کرنے کو کہا اور بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا اور اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب بیوی کو بیڈ پہ بٹھایا تو وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی اور منتیں کرنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز راز ہی رکھنا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں، پلیز میری بات کو سمجھو، اب کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرنا۔ وہ انہی باتوں سے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر رہی تھی کہ میں تبھی اپنے عقب سے ایک آواز سنی، جسے سن کر میں سپٹ کر کے پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنچوں سے صاف کیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور مشکوک نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے انابیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا راشد نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم مجھے بتاؤ ابھی تم مجھے بتاؤ ابھی کی ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کا یہ لہجہ دیکھ کر میں بکھلا کر اس کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی یک ٹک مجھے دیکھنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، اس لیے رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس پل اپنے کزن پر شدید غصہ آیا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہ مل رہا ہو۔ میری بیوی جو اس سے بات کر کے ایسے کھل اٹھی تھی گویا کہ اس سے کوئی خوف نہ ہی آ رہا۔ میں بمشکل ضبط کر کے رہ گیا۔ میرا جی ولیمے کی رسم سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ میرا کزن اچانک یوں کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسکراتا رہا۔ مجھے خاندان والوں سے باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کے فنکشن ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار گھر جا رہے تھے۔ انابیہ سب سے مل کر کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی میری خالہ جو معذور تھی، انہوں نے انابیہ کو باہر بلوانے کو کہا۔ میں بطور شوہر خود ہی لینے کے لیے اسے کمرے میں گیا۔ جب دروازہ کھولا تو وہ منظر دیکھ کر میں وہی منجمد ہو گیا۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو میری بیوی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ میری بیوی، میری محبت، میرے بھائی کے ساتھ اتنے قریب۔ تبھی میرا عکس آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا اور بولا کہ آئیں بھائی، دراصل بھابھی کے بالوں میں سیفٹی پن پھنس گئی تھی، بس وہی نکالنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا گیا تھا، یہ صاف ظاہر تھا۔ میرے ذہن کو کئی سوچوں نے شکنجے میں لے لیا۔ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کے رونا شروع کر دوں۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی
اور مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایک بار پھر بستر پہ لگے داغ میرے نظروں کے سامنے آ گئے۔ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کیا میری بیوی کا کردار اتنا ہی گرا ہوا تھا؟ میں معاف ذہن کے ساتھ باہر تو آ گیا، سب سے مل بھی لیا۔ میرے ماموں کی فیملی جانے ہی والی تھی کہ تبھی میرا کزن جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا کہ میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی، مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تبھی اس پل میری بیوی فوراً بولی کہ وہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے سائڈ ٹیبل پر۔ وہاں وہی دونوں موجود تھے، باقی سب صحن میں جا چکے تھے اور میں جو انابیہ کو باہر لے جانے کے لیے پلٹا تھا اس بات پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ پہلے بھائی پھر کزن، آخر کون تھا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ میرا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مجھے ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاقت سے میں نے شادی کی اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بولی بالی لگنے والی نابیہ اندر سے اتنی ہی بری تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر گلہ مجھے میرے کزن اور بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا میرا بھائی شروع سے کن عادات کا مالک ہے، وہ 1 مہینے میں 3-4 لڑکیوں سے تعلق بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ وقت گزاری اس کا مشغلہ تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر کے اندر اپنی ہی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ مگر میرے شک کے زمرے میں میرا کزن ایان بھی تھا۔ آخر اس کی کڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی، بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب رات ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل پر امی اور ابو کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ آخر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی بہو کن چکروں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت پر ظلم کر کے یا اپنی مردانگی سے اسے رنج تکلیف دے کر اپنی بےعزتی کا بدلہ پورا کرتا۔ میں جو ہی گھر آیا تو مجھے امی نے کافی ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ یہ وہ میں نے کچھ بہانہ بنایا۔ گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی، اس لیے کہا کہ میں باہر سے کھا آیا ہوں۔ اب میرا رخ میرے کمرے کی جانب۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی بیوی سے تو ٹوک بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر بیوی کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے آج ہر حال میں بیوی سے ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ میں جو ہی کمبل ہٹایا تو کچھ پل کے لیے رک سا گیا۔ سامنے بستر پر انابیہ تو کہیں موجود نہ، بلکہ وہاں تو تکیوں کو ٹھیک سے یوں رکھا گیا جیسے کچھ ہو رہا۔ اگر میری بیوی وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ میری غیرت کو وہ بار بار للکار رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر میرے قدم خود بخود میرے بھائی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں ابھی اس کے کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے باتوں کی کچھ آوازیں آئیں۔ وہ نسوانی آواز بلا شبہ میری بیوی کی تھی جو کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر چاپ پیدا کیے جب کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر سنا تو جو الفاظ میری سماعتوں سے ٹکرائے انہوں نے مجھے مزید قرب و تیس میں مبتلا کر دیا۔ میری بیوی شاید فون پر بات کر رہی تھی کہ راشد کو پتہ تو نہیں چلا؟ تو تمہیں پتہ ہے کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو میری جان پہ بند آئے گی۔ کل رات بھی بہت مشکل سے بہانے بنا کر میں نے خود سے دور رکھا ہے، ورنہ اگر وہ جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ میری بیوی مزید باتیں کر رہی تھی مگر میرے کانوں میں مزید سننے کی سکت نہ رہی۔ میری سانسیں مجھے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی انابیہ مجھے، میرا مذاق بنا کر رکھ۔ میں دھیرے دھیرے جلتا ہوا اپنے کمرے میں آ، تبھی انابیہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے یوں دیکھ میں نے بغیر وقت ضائع کیے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی جب وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میری بات پر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ فوراً میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا جھوٹ مت بولو، اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہو؟ وہ داغ ان کو کیا مطلب سمجھو انابیہ؟ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر خاموش ہوگی اور بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پورے 3 ماہ تک۔ میں ضبط سے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھی، میرا کزن، میرا بھائی یا پھر کوئی اور؟ آخر کون تھا جو میری بیوی کو مجھ سے دور رہنے کے لیے مشورے دے رہا تھا؟ کوئی تو ایسا تھا
جو میری بیوی کو بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میری بیوی سو چکی تھی، اب میرا جاگنا بھی بے مقصد تھا۔ میں بھی خاموشی سے سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر گمسان رہی۔ میں اپنے جاب پر واپس جانے لگا۔ انابیہ سے میں زیادہ بات چیت نہ کرتا۔ گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ خاصا اچھا تھا۔ میں ان لوگوں کو انابیہ پر شک کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہی انابیہ میرے علاوہ سب سے اچھے سے بات کیا کرتی تھی۔ میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا اچھے سے یاد رکھتی تھی۔ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی، مگر جو ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی مجھے ٹانگ میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کے یہ سب مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے جلدی چلا گیا۔ آتے ہوئے مجھے رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے گھر میں انابیہ کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تب آخرکار میں نے امی سے پوچھ لیا کہ انابیہ کہاں ہے، مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میری بات پر امی نے گھوری سے نوازتے ہوئے مجھے کہا، اتنی جلدی بھول گئے؟ صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے امی کو اجنبی سے دیکھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، میں کب لے کے گیا انابیہ کو؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر امی چونکی اور کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو کہا چھوٹے بھائی کہ انابیہ کو باہر بھیجو، میں اسے میکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانی سے امی کو دیکھنے لگا۔ امی کے چہرے پر پریشانی در آئی تھی، مگر میں ہی موقع پر بات سنبھالتے ہوئے بولا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا اور اسے میکے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد نہیں رہا۔ میری امی ہر بات کو مان گئی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کڑتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا، میری نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی جہاں انابیہ کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا اور کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اور وقت کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہاں پر تو پری لکھا تھا۔ پری انابیہ کی بھانجی کا نام تھا۔ مجھے ابھی بھی شک ہوا۔ میں نے دانستہ طور پر نمبر ملایا۔ کچھ لمحوں بعد دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا میری روح کسی نے کھینچ لی۔ وہ بار بار ہیلو انابیہ کہہ کر اسے پکار رہا تھا۔ وہ آواز بالکل غیر شناسا تھی، نہ میری بھائی کی تھی نہ ہی میرے کزن کی۔ یہ آواز مجھے شدید غصے میں مبتلا کر دی۔ میرے ذہن میں کئی سوال ہے، کہیں یہ آواز انابیہ کی بہنوئی کی تو نہیں تھی؟ میری سوچ سے وہیں دم توڑ گئی۔ میں نے انابیہ کا موبائل وہیں زمین پہ پوری قوت سے دے مارا۔ 5 منٹ بعد انابیہ کمرے میں داخل ہوئی، موبائل کے ٹکڑے اور مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے راشد، آپ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کی گال پہ تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پہ جا گری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ وہ بتاؤ جسے تم ملنے آج گئی تھی۔ میری بات پر وہ دیدے پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک اسے ابکائیاں آنے لگی۔ وہ روتی ہوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھے واش روم چلی گئی۔ اس کی یہ حالت مجھے مزید کچھ سوچنے پہ مجبور کر چکی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پہ ایسے گھنونے الزام مت لگائیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا، نہ بناؤں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ وہیں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کی اس حالت پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت آندیاں چل رہی تھی۔ اس نے اس حالت میں میری امانت میں خیانت کی تھی۔ اب یہ حال مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ شاید وہ کسی اور کی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انابیہ کو زمین پہ گرا دیکھا تو فوراً بکھلا کر اس کی طرف بڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کی اس حالت پر اسے انابیہ سے دور کیا اور تھپڑ سیدھا کر دیا۔ میں اسے غصے میں کہنے لگا، تمہاری ہمت پہ کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری ماں دوڑے دوڑی ادھر آئی تھی۔ انابیہ کو بے ہوش دیکھ کر مجھ سے سوال کرنے لگے۔ میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر بعد ہم انابیہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ شروع کیا۔ امی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تبھی انابیہ کی بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ وہاں اندر آئی۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر انہیں کس نے بتایا تھا کہ ہم یہاں ہیں؟ انابیہ کے بہنوئی کو دیکھ کر میری رگوں میں ایک بار پھر خون کی جگہ غصہ گردش کرنے لگا، مگر میں
بہت ضبط کر کے بتانے کی کوشش کی کہ وہ بے ہوش ہو گئی. تبھی بہنوئی بولا کچھ دیر پہلے کال آئی تھی نابیہ کی مگر وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے ہم اس کی خیریت معلوم کرنے گھر گئے مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسی ہسپتال لائے ہیں. کچھ دیر بعد انابیہ کو ہوش آ گیا. وہ سب کو یہی بتانے لگی کہ چکر آنے کی وجہ سے وہ گر گئی تھی. مجھے اس پر شک تھا. میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ انابیہ کو کیا مسئلہ ہے، جس پر وہ بکھلا گئی اور بات گول مول کر کے کہنے لگی کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی. آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں، وہ بہتر ہو جائیں گی. میں نے سارے راستے انابیہ سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی. مجھے سب سے زیادہ شک اپنے بھائی پر تھا. ہو نہ ہو یہ اسی کا ہی کام ہوگا، اس کی عادت سے میں واقف تھا. یقیناً اس نے انابیہ کے ساتھ بھی کوئی چکر چلایا ہوگا اور اب جب وہ یہاں آ چکی ہے تو دونوں کو مزید موقع مل گیا ایک دوسرے کے قریب آنے کا. ایسے ہی کئی وسوسے مجھے میرے بھائی اور بیوی سے بدگمان کرنے لگے. وقت گزرتا چلا گیا اور 3 ماہ مکمل ہونے والے تھے. میں سوچ چکا تھا جیسے ہی 3 ماہ مکمل ہوں گے میں انابیہ کو طلاق دوں گا. ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی. ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا. گھر میں کافی خاموشی تھی. میں اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی. میری بیوی سے میرا اعتبار تو کب کا اٹھ چکا تھا. دل تو وہ میرا پہلے ہی توڑ چکی تھی. اب کچھ بچا تھا تو وہ تھی میری غیرت، اور وہ جب تک میرے ساتھ میرے نکاح میں تھی اسے یہ سیاہ کرتوت نہیں کرنے دے سکتا تھا. اندر سے مجھے اس کی بولنے کی آواز آئی. وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ 3 ماہ پورے ہوں گے آپی. میں اور راشد کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں گی. یقین مانے مجھے بہت برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر. وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی. تب اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تم میں کچھ ایسا عمل بتا سکے جس سے راشد اور تمہارے بیچ دوریاں ختم ہو جائیں. ان دونوں کی یہ باتیں سن کے میں وہاں سے ہٹ گیا. انابیہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا اب ہر حال میں ہے. جو ہی صبح ہوئی میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلد ہی نکل گیا. تبھی 9 بجے مجھے اپنی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی. وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی. میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا. تبھی کچھ دیر بعد وہ ایک گائنیکالوجسٹ کے کلینک کے باہر اتری. میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا. نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی. وہ اندر چلے گی اور کچھ دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا. مجھے وہ وہاں کہیں بھی سامنے نظر نہ آئی. میں نے ریسپشن سے اپنی بیوی کے نام سے پوچھا تو نرس کہنے لگی یہ آپ کی بیوی کی رپورٹس ہیں جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں. آپ ہی اندر ڈاکٹر کے آپ کی بیوی وہیں موجود ہے. میری ہمت نہیں تھی بچی ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا. میں ان رپورٹس کو بجائے اندر دینے کے لے کر کلینک سے باہر نکل آیا. میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا تھا. اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا. مجھے سچ میں دکھ ہوا تھا. میری پہلی محبت میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، کبھی سوچا نہیں تھا. کچھ دیر بعد سرد رنگت چہرے پہ سجائے نابیہ کمرے میں داخل ہوئی. وہ آتے ہی بولی کہ آپ میری سچائی جان چکے ہیں. اس کے سوال پر میں بولا ہاں جان گیا ہوں. وہ دوبارہ بولی کہ اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہوں گے نا، میری محبت پہ یقین آ گیا ہوگا نا. میں حیران ہوا. بھلا کیسی محبت، کیسا یقین؟ میں مزید کچھ بولتا میری بیوی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنایا. الفاظ اپنی زبان سے ادا. میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا. میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. میری بیوی نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی. میری شادی جلد طے ہوگی، اس لیے میرے ڈاکٹر نے مجھے 3 ماہ ادویات کھانے کی تائید کی. اگر میں 3 ماہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی. اس لیے میں نے آپ کو خود سے دور رکھا تھا. مگر آج دیکھیں میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں. میں اب تندرست ہو چکی ہوں. بیوی کی یہ باتیں سن کر میں انتہائی شرمندہ ہوا. وہ رپورٹس سچی تھی. میں وقت سے پہلے اور بغیر سچ جانے بہت غلط سوچ گیا تھا. میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگی. رابعہ نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا. اس پر مجھے اس پر بے حد پیار آیا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی. زندگی میں ایسے کئی لمحات آتے ہیں جب ہم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. وہیں تھوڑی سوچ سمجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں کئی مسائل آنا ہی ختم ہو جائے.